روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیرش روفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، جس کا مطلب ہے نقاب کشائی کرنا، یعنی بھیدوں سے پردہ اٹھانا۔ ہم ان نبوتی واقعات کے متعلق سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مجھے اس نبوتی کتاب کے تعلق سے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت دی، جس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار اور دعا گو ہوں کہ خدا آج کے اس اخیر دور میں اس کتاب کے مطالعہ سے بہت سارے لوگوں کو، ان کے دل کو، دماغ کو، ایمان کو روشن کرے، تقویت دے، بے شک، تاکہ ہم پاک کلام کی ان باتوں کو سیکھ کر ویسی زندگی بسر کریں جیسے زندگی خداوند چاہتا ہے۔ بے شک۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں 10ویں باب کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں اور بھی بہت خاص باتیں رہ چکی تھیں اور وقت اجازت نہیں دے پا رہا تھا، اور میں چاہتی ہوں آج انہی باتوں کو اور زیادہ سیکھیں گے۔ اور میں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کروں، میں حوالہ پڑھنا چاہوں گی۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی، اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند۔ سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مسیحی علماء یہ کہتے ہیں کہ بادلوں پر سواری صرف خدا کی ذات تک محدود ہے اور مسیح خداوند کو صلیبی موت بھی اس لیے چڑھایا گیا، لیکن یہ فرشتہ مسیح خداوند ہے یا اس کے پاس مسیحی جیسا اختیار ہے؟ اور دھنک تو صلح کی نشانی ہے۔ ان دو آفاتی نشانوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بائبل کو صرف ایک نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر کتاب دوسری کتاب سے ہمیں مدد کرتی ہے، یا پرانا عہد نامہ جیسے کہا جاتا ہے نئے عہد نامہ میں کھلتا ہے یا اس کی تفسیر ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں چھپا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرشتہ ہے، اس کے لیے جو لفظ زور آور استعمال کیا گیا ہے، اور زور آور ہونے کے ناطے اس کو مسیح یسوع سے تشبیہ دی گئی۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے اس کے بارے لکھا ہے کہ وہ آسمان سے اترا ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ مسیح یسوع کو پیش کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ مسیح یسوع جو تھے وہ خدا تھے اور وہ انسانی بدن میں اس دنیا میں آئے تھے، فرشتے کے بدن میں نہیں آئے تھے۔ تو چونکہ وہ انسانی بدن میں آئے تھے، آسمان سے اترے تھے، اور وہ آسمان سے اترے، مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے، آسمان پر چڑھ گئے، اور آج بائبل مقدس بتاتی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں۔ جی، اور یہ بھی بائبل بتاتی ہے کہ وہ وہاں سے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئیں گے۔ یہ فرشتے کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے اس کے بارے بتایا گیا ہے کہ وہ جب زمین پر اترا ہے تو اس کا دایاں پاؤں
سمندر پر ہے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ خشکی پر ہے. خشکی پر رکھا ہے. لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو بائبل مقدس پہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ خداوند یسوع آسمان سے اترے اور انہوں نے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر ایک پاؤں خشکی پر جی اور ایک پاؤں انہوں نے سمجھ. پانی پر یا سمندر پر یا تری پر رکھا. لیکن یہ ضرور ہم پڑھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند آسمان سے اتریں گے تو ان کے بارے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر اتریں گے. جی اور جب وہ اتریں گے تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھ. انہیں دیکھے گی. اور متی کے جلد کے 24ویں باب میں اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں فرشتے نے کہا کہ اسی طرح تم مسیح خداوند کو آتے ہوئے دیکھو گے. دوسری بات جو اس پاؤں رکھنے کے تعلق سے ہے جی وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ اس پہاڑ پر مسیح خداوند اتریں گے جی تو وہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور مسیح جو ہے اس کے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے. پھر اس فرشتے کے پاؤں کا ذکر ہے جو آسمان سے اترا ہے اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند ہیں جی اس لیے وہ مسیح خداوند ہے. حالانکہ بائبل مقدس میں مکاشفہ ہی کے پہلے باب میں یہ وہاں لکھا ہے، یوحنا جو کچھ دیکھ رہا ہے پہلے باب کی 15ویں آیت میں جی وہاں مسیح خداوند کے پاؤں کا ذکر ہے. لیکن ان پاؤں کے بارے بتایا گیا ہے کہ وہ اس خالص پیتل کی مانند ہیں جو بھٹی میں تپایا گیا. جی پھر دانیل جو ہے اس کے 10ویں باب کی 6 آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے صحیح کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل کے سے ہیں. صحیح. اور مسیح یسوع کے جو پاؤں ہیں وہ فرشتے کے پاؤں سے فرق ہے. وہ آگ کے ستونوں کے مانند ہیں، مسیح کے پاؤں پیتل کے ہیں. صحیح. دانیل بھی یہی کہتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو یوحنا دیکھ رہا ہے. جی. اب آگ کے ستون کا مطلب فرق ہے، لیکن جب پیتل کے پاؤں کا ذکر آتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس میں پیتل جو ہے وہ عدالت کو پیش کرتا ہے. بالکل. اور یہ صاف صاف بیان ہے کہ مسیح خداوند اب جب آئیں گے تو وہ ساری قومیں ان کے سامنے حاضر ہوں گی اور وہ دنیا کی عدالت کریں گے. اور بہت سارے تشبیہات اشارے اور تماثیل بیان کی گئی ہیں کہ نیکوں کو بدوں سے، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کریں گے. اس لیے ہم اس فرشتے کو خداوند یسوع اس کے پاؤں کو، ٹانگوں کو خداوند یسوع کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بیان یہ کیا گیا ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے جی کہ اس فرشتے کی جو آواز ہے وہ دھاڑتے ہوئے شیر ببر کی طرح. لیکن جب ہم خداوند یسوع کے بارے پڑھتے ہیں اسے یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ یہودا کا شیر ببر ہے. جی. لیکن خداوند یسوع کی آواز کے تعلق سے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ شیر ببر کی طرح یا کسی جانور کی طرح. صحیح. ان کی آواز کے تعلق سے مکاشفہ کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے. بالکل. یا پانی
جب زور سے بہتا ہے تو اس زور کے پانی سے اس آواز کو تشبیہ دی گئی ہے، صحیح، اس لیے یہ فرشتہ خداوند یسوع نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس فرشتے نے خدا کی قسم کھائی۔ اگر یہ فرشتہ یسوع ہوتا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جی تو پھر خدا اپنی قسم کیوں کھائے گا؟ صحیح، کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے، جی وہ تو خدا کی یا کسی اور قدرت کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن خداوند خدا یا مسیح یسوع جو خدا ہے وہ اپنی قسم خود کیسے کھائے گا؟ صحیح، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے نام کی قسم نہیں کھاتا، ٹھیک، لیکن وہ یہ ضرور لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ وہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، کسی دوسرے کے نام کی قسم نہیں کھاتا جیسے فرشتے نے کہا۔ اس لیے یہ فرشتہ قسم کے لحاظ سے بھی مسیح یسوع کا مسیح نہیں ہے۔ جب ہم عبرانیوں 6 باب 13ویں آیت پڑھتے ہیں جی تو وہاں لکھا ہے کہ چنانچہ جب ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت خدا نے قسم کھائی تو کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا، تو اپنی ہی قسم کھا کر خداوند خدا نے ابراہیم سے جو بھی گفتگو کی وہ اس نے اپنی قسم کھائی، کسی دوسرے کی نہیں کھائی۔ صحیح، کیونکہ دوسرے کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں یا اپنی روحانی بالیدگی میں یا اپنے زور میں یا قدرت میں اپنے آپ سے ماورا سمجھتے ہیں یا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے نام کی یا انسان جو ہے وہ اس کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ صحیح، تو خدا سے تو ماورا اور خدا سے تو بڑا کوئی تو خدا سے قادر تو کوئی نہیں، ہے ہی نہیں، بالکل، کوئی دوسرا نام تو لکھا ہے بخشا ہی نہیں گیا۔ تو چونکہ وہ اپنے ہی وہ وہاں پر خدا کی قسم کھاتا ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فرشتہ جو ہے یہ خدا کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر جب ہم یوحنا رسول کو مکاشفہ کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ وہ اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ پھر ہم نئے پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا کو دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا، صحیح، اور لکھا ہے وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرا۔ خروج 3 باب 6 آیت۔ جب ہم ساؤل کے بارے پڑھتے ہیں، وہ دمشق کی راہ پر جا رہا ہے، اعمال کی کتاب کے 9 باب میں، جی تو وہاں لکھا ہے کہ اس پر مسیح خداوند کا نور چمکا، جی یا مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوئے۔ تو جب اس پر ظاہر ہوئے تو وہ مسیح خداوند کے قدموں میں لکھا ہے مردہ سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ صحیح، جب دانیل نے خداوند کو دیکھا تو وہ بھی لکھا ہے کہ اوندھے منہ، دانیل 10واں باب 9 آیت، اوندھے منہ خدا کے سامنے دانیل نبی بھی گر پڑا۔ اور اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے ہم یہ فرق جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ زور آور ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو لکھا ہے اور، تو اور سے مراد اردو گرامر کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس سے پہلے جو فرشتے جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ ان جیسا ہے، صحیح، یہ ان سے الگ نہیں، یا ان سے الگ خد و خال نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی حیثیت یا قدرت رکھتا ہے، اور نہ ہی
ان فرشتوں میں شامل ہے، وہ فرشتے جو خدا کے تخت کے سامنے خداوند خدا کی ستائش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کام کے لیے اس کو یہ کام دیا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ یہ کام کرے، اور یہ کام اسے خداوند دے رہا ہے۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی، اور یہ فرشتہ بیک وقت سمندر اور خشکی پر کیوں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ کیا اس کا تعلق مختلف قوموں یا قوموں کے اختیار سے ہے؟ آپ اس کے بارے بتائیں۔ جیسے میں نے پہلے ہم نے سیکھا اور پڑھا جی کہ یہ فرشتہ جو ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسے زور آور کہا گیا ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم باب مسمى ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے وہ سمندر اور خشکی دونوں پر کھڑا ہے۔ اس نے اس کے بارے لکھا ہے کہ اس نے اپنا دایاں پاؤں تو سمندر پر رکھا ہے اور بایاں پاؤں خشکی پر رکھا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے کھڑا ہونا غیر معمولی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس فرشتے کے پاس جو ذمہ داری یا کام یا خدمت اسے دی گئی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ کوئی مخصوص بات ہے جس کے لیے اس کو سمندر اور خشکی دونوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ جی اس کا مطلب کیا ہے، جس کے بارے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی پوچھا؟ وہ سمندر پر کھڑا ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمندر کے پانی پر اس کو اختیار ہے۔ وہ خشکی پر کھڑا ہے، اس کا مطلب کہ اسے خشکی پر بھی اختیار ہے۔ وہ پانی اور خشکی دونوں پر اختیار رکھتا ہے، اور اس کے کھڑے ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں مخلوقات پر یا ان دونوں زور آور سچائیوں پر، زمین ایک حقیقت ہے، سمندر ایک حقیقت ہے، جی وہ ان دونوں حقیقتوں پر اختیار اور قبضہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس کا دونوں پر کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگر وہ صرف خشکی پر کھڑا ہوتا اور سمندر پر کھڑا نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خشکی پر تو اختیار ہے، سمندر پر نہیں۔ لیکن ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں یہ سیکھنے پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے خشکی کو تری سے یا خشکی کو پانی سے جدا کیا۔ خشکی کو تو زمین کہا گیا، جی، اور تری کو یا پانی کو سمندر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ دونوں مخلوقات اپنے خد و خال یا اپنی اوریجنلٹی کے اعتبار سے ایک ہیں۔ صحیح۔ دونوں کو الگ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اور الگ کرنے والی قوت خدا باپ ہے، جس نے تخلیقات کے سارے کام کو سر انجام دیا ہے۔ جی، کیونکہ خشکی سمندر سے اور سمندر خشکی سے الگ کیا گیا ہے، اور اس سے بیشتر خدا کا روح لکھا ہے پانی کی سطح پر جنبش۔ اس کا مطلب یہ تخلیق کے اعتبار سے یا تخلیق کے کام میں الگ کیے گئے ہیں، جی، لیکن اپنے حیت کے یا قدرت کے اعتبار سے یا اپنے اوریجنلٹی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ اور یہ فرشتہ جب ان دونوں پر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین اور پانی دونوں پر اختیار رکھتا ہے، یہ اس کا قبضہ ہے، یا اس کو دونوں کے لیے کام کرنے کو اس زمین پر اور سمندر پر اتارا گیا ہے، جس کا کام یا جس کے کام کی نوعیت
ہم مکاشفہ کے اس نبوتی حصے میں پڑھتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ خشکی اور سمندر پر، اور بائبل یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس فرشتے کی قدرت اور اختیار اور قبضے کو پیش کرتی ہے. جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 10ویں باب کی 24ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ جب یشوع نے ان 5 بادشاہوں کو شکست دی تو ان کو زمین پر لٹا کر اس نے اپنے جنگی سرداروں کو کہا کہ آؤ اور ان بادشاہوں کے گردنوں پر پاؤں رکھو. یہ یشوع نے اپنے جنگی سرداروں کو ان بادشاہوں کو فتح کرنے کے بعد ان کو بلایا، ان سے کہا کہ نزدیک آ کر ان کے اوپر اپنے پاؤں رکھو. صحیح. کس بات کا یہ استعارہ ہے؟ یہ تشبیہ کیا بتاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کی گردنوں پر قدم رکھو. مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہمارے قبضے میں، ہمارے اختیار میں اور ہمارے زیر نگی ہیں، یہ شکست خوردہ ہیں، اور اب ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں. جب کالب نے موسیٰ کو یاد دلایا کہ خدا نے اسے چند چیزیں حبرون دینے کا وعدہ کیا تھا، تو تب موسیٰ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے، یہ موسیٰ کالب سے بات کر رہا ہے، کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی. یشوع 11واں باب 9ویں آیت، اور اس سے اسٹان 1 باب 36ویں آیت. پاؤں رکھنا جس سے میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کو، قبضے کو، اختیار کو اور ملکیت کو پیش کرتا ہے. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا نے ابراہیم سے کہا اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. تو پھر پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب 18ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک کی ساری زمین ابراہیم کو دے دی، اور اسے کہا کہ اٹھ اور اس زمین پر جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا یا تیری نظر جاتی ہے، کھڑا ہو، پاؤں رکھ، یہ زمین میں تجھے دے دوں گا. اور خدا نے ابراہیم کو دے دی. پھر جب ہم پہلے سیموئیل کے 17ویں باب کی 51ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں جاتی جولیت اور داؤد کے درمیان جنگ کا جو حال ہے وہ پڑھنے کو ملتا ہے. اور وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ جب جاتی جولیت کو داؤد نے گرا دیا تو پھر اس نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور اس گردن کو کاٹ دیا. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بھی بڑی برکت پائی ہوگی. پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب مسیحیوں کو کسی بھی قسم کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے تو پھر فرشتوں کو یہ تخصیص کیوں حاصل ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، پوچھا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے، فرشتے یہ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے مقدس پولس یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ بالکل. ہم اس لیے انصاف کریں گے کہ خداوند خدا مسیح یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ کبھی جب اس دنیا میں آیا تو وہ انسان کی صورت میں آیا،
چونکہ انسان فعل مختار ہے، فرشتہ فعل مختار نہیں ہے، اس لیے فرشتے جو ہے وہ انسان کے سامنے ایک وقت آئے گا، عدالت کے لیے حاضر ہوگا۔ کون سا انسان جس کے پاس یہ اختیار ہے؟ اور یہ اختیار مسیح خداوند کے پاس ہے۔ تو جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پھر خداوند یسوع نے جب یہ کہا کہ قسم نہ کھانا، تو اس نے دراصل انسان کی بے ثباتی کی وجہ سے اسے کہا۔ اس نے کہا کہ تم سفید کو کالا اور کالے کو سفید نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس ماورائی طاقت یا قدرت یا اختیار نہیں۔ تم فعل مختار ضرور ہو لیکن تمہاری ایک حد مقرر ہے۔ چونکہ حد مقرر ہیں اس لیے تمہیں اپنی حد میں رہنا ہے۔ تو اس لیے فرشتہ جو ہے وہ تو قسم کھا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ایماندار ہیں ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ کلام مقدس ہمیں اس کی پہلی بات اجازت نہیں دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کے تعلیم کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فعل مختار ضرور ہے لیکن بے ثباتی ہے۔ فرشتوں کے بارے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی کتنی عمر ہے، کتنی نہیں ہے، کب پیدا ہوتے ہیں، کب مرتے ہیں، کب ان کا اختتام ہے، کب کسی چیز کا نہیں پتہ۔ جی انسان جو ہے وہ بے ثبات ہے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ تو جب وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تمہارا جواب ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے۔ اس سے آگے پیچھے جو ہے وہ خدا کے کلام یا تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں، لیکن ہم جو انسان ہیں، خدا نے انسان کو خود مختار بنایا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔